اسپیکر صاحب ایک یہ یہاں پہ جو کڑی خواتین ہیں انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. میں ایسا نہیں کروں گا, میری ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ میں ان کے اوپر فزیکل اٹیکس کروں. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب اچھا میں اگر ان کو برا لگا 10% کا, آصف علی زرداری بہت ایماندار لیڈر ہے. آصف علی زرداری اس نے سندھ کو نہیں کھایا. آصف علی زرداری اس نے پورے پاکستان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کر دیا. تو آپ تو سن لیں میری بات اسپیکر صاحب, جن لوگوں کو عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھنی ہے ایک دن کے لیے جیل سے رہا کرا دے, ہم دکھائیں گے کہ کتنا پاپولر ہے وہ. 13 اور 78% سے 13 اور 78% کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے 8 فروری کو قوم نے آپ کو جواب دیا. لیکن اگر آپ کو دوبارہ شک ہے تو دے مینار پاکستان. یہ ایوان جو ہے یہ ہمارے 24-25 کروڑ عوام کی نمائندہ ایوان ہے. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب اگر فارم 47 کے ذریعے ادھر موجود ممبران کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے ان کو منتخب نہ کیا ہوتا تو آج آپ اس چیئر کے اوپر نہ ہوتے اور نہ ادھر شہباز شریف وزیر اعظم کی کرسی پہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی عوام نے مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا. اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر میرے ملک کے پاکستان 25 کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ضرب لگا دی تو کون کرے گا اس ایوان کو, کون اہمیت دے گا اس ایوان کو, کون سرے گا اس ایوان کی بات کو. اور جب آپ کے پاس اخلاقی جرات نہ ہو, جب آپ کے پاس مورل گراؤنڈز نہ ہو, جب یہ بات کریں گے تو اگلوں نے کیا کہنا ہے کہ جی چپ کر, فارم 47 کے ذریعے تجھے میں نے بنایا, تجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا. کیسے چلے گا میرا یہ ملک, کیسے آگے بڑھے گا میرا یہ ملک؟ کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور صرف 4-5 ادھر انہوں نے چھوڑی ہوئے ہیں. اور ادھر وہ افنڈرین جو ادھر سے گیا ہے ابھی میرے بارے میں اس نے ایک بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ داڑھی والا, الحمدللہ میری داڑھی ہے اور داڑھی جو ہے یہ سنت ہے, تمام انبیاء کرام کی مستقل سنت ہے. اس نے کہا کہ داڑھی والے نے کرنل شیر خان کا مجسمہ اٹھایا ہوا تھا. یہ ڈان لیکس کرنے والے جنہوں نے باہر کی دنیا میں ہمارے فوج کے خلاف بولنے والے آج فوج کے بڑے ترجمان بنی ہوئے اس ایوان کے اندر. ڈان لیکس کرانے والا کون ہے؟ آج چیف منسٹر پنجاب بنی ہوئے, اس کو فارم 47 کے ذریعے اس کو بٹھایا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی اس نے کرنل شیر خان کا جو مجسمہ ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. حالانکہ 9 مئی کو میں نے پروٹیسٹ کیا تھا. جس طریقے سے میرے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا, جس طریقے سے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں گھسیٹ کے لے کے گئے تھے, جس طریقے سے لے کے گئے تھے, مجھے تھا اعتراض اس طریقے کے اوپر. بالکل میں نے کیا تھا اپنے ضلع کے اندر پروٹیسٹ, اس میں 20-25 ہزار لوگ بالکل موجود تھے. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک گملہ نہیں ٹوٹا, اس میں ایک گملہ. پرامن احتجاج تھا وہ, اور پرامن احتجاج کے بعد میری اوپر 34-35 FIRs کر دی. ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس احتجاج کے اندر. لیکن مقصد کچھ اور تھا. 9 مئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا, عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف نشانے کے اوپر تھی. اگر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا جس طریقے سے گرفتار کیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا ہے, اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا, ہم نے نہیں کہا. لیکن اس کے بعد جب عمران خان کو رہا کیا گیا, تقریباً 5-6-7 دن تک ان کی رہائی کے بعد جو ظلم, جو جبر ریاست نے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف کیا, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف کیا, وہ 8-9 مہینے اللہ کسی کو بھی وہ 8-9 مہینے نہ دکھائے جو تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرشپ کے اوپر جو ظلم ہوا, جس طریقے کے ساتھ ہوا, اللہ نہ کرے کہ وہ ان کے اوپر آئے. اگر ان کے اوپر آیا, ان کا لیڈر جو اب یہ بڑا انقلابی ان کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف, شہباز شریف بڑے انقلابی لیڈر ہیں, حالانکہ ان کے انقلاب کا عالم تو یہ تھا کہ جو ہی ان کو جیل میں ڈالا ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے, ان کو بیماری لاحق ہو گئی.
اور جانا کدھر ہے؟ اس ملک کے اوپر 40-45 سال تک حکمرانی کی، 45 سال تک اس ملک کے اوپر قابض رہے، ایک ہسپتال نہیں بنایا کہ اس میں اپنا خود کا علاج کرا سکتے. یہ عالم تھا ان کی حکومتوں کا. اور دوسرا 3.5 سال کی ایک بہترین حکومت، ایک لیڈر جس نے جو قوم کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا، خود کو قوم کا والد کا درجہ دیا، احساس پروگرام شروع کرایا، صحت کارڈ دیا اس ملک کو، معیشت کی بہتری کے لیے وہ اقدامات اٹھائے جو تاریخ میں نہیں اٹھائے کسی نے. اس کے علاوہ کووڈ کے باوجود 1.5 سال تک جو کووڈ کا مشکل دور تھا، پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا. پاکستان جو تھا وہ ٹریک پہ آ گیا تھا، پاکستان جو تھا وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے والا تھا کہ ایک سازش کے تحت اپنی قوم کے لیے ایک لیڈر جاتا ہے رشیا تاکہ میں سستا تیل لے سکوں، میں سستی گندم خرید سکوں. لیکن جب وہ ملک واپس آتا ہے تو چونکہ اس نے پہلے ایک دفعہ انکار کیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ بول چکا تھا، تو وہ ان لوگوں کو جو خود کو آقا سمجھتے ہیں ان کو ناگزیر گزرا، ان کو اچھا نہیں لگا. اور ادھر کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی غداروں نے مل کے اس لیڈر کو، اس وزیر اعظم کو اور اس حکومت کو بے دخل کیا. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب؟ ایک ڈائری ہاتھ میں لے کے وزیر اعظم ہاؤس سے چلتا ہے اور باہر پریزن وینس کھڑی ہوتی ہے، عدالتیں لگتی ہے، اور ایک وہ لیڈر جس نے ساری زندگی 28-29 سال کی سیاست میں ایک گملہ نہ توڑا ہو، اس نے ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بات کی. باہر پریزن وین آتے ہیں اسمبلی کے باہر، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ایسا منظر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عمران خان آئین توڑ دے گا. حالانکہ وہ عمران خان جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عزت دی، عمران خان نے اس ملک کو ورلڈ کپ دیا، عمران خان نے اس ملک کو شوکت خانم دیا، عمران خان نے اس ملک کو نمل دیا، عمران خان نے اس ملک کو صحت کارڈ دیا، عمران خان نے اس ملک کو احساس پروگرام دیا، اور میرے سبز ہلالی جھنڈے کے پوری دنیا میں اس نے عزت کرائی. الحمدللہ. تو میں جناب ڈپٹی سپیکر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اس لیڈر کے اوپر 200 دہشت گردی کے آپ پرچے کراتے ہیں؟ اگر عمران خان اس ملک میں دہشت گرد ہو گیا تو پھر ٹھیک کون ہوا جناب ڈپٹی سپیکر صاحب؟ اور ہمیں ادھر بیٹھ کے یہ ابھی جو ایک دوسرے کے لیے ڈائز بجا رہے ہیں، ہمیں یاد ہے ان کے گھسیٹنا. شہباز شریف کیا کہتا تھا کہ اگر زرداری کو میں نے لڑکانا کراچی لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا. تو ابھی تیرا نام چیری بلاسم رکھ دے، بوٹ پالش رکھ دے. تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو ووٹ دے رہے. اور جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب کی جو تقریر ہے، اگر اس میں آپ ایک کوریکشن کر دیتے کہ اس کے ساتھ جناب آصف علی زرداری مسٹر 10% لکھ دیتے تو یہ بہتر ہوتا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ادھر کل جو خواجہ آصف جو تقریر کر رہا تھا یہ وہ کہہ رہا تھا. اگر مسٹر 10% لکھ لیتے اس کے ساتھ تو جنہوں نے ہار چرائے، جنہوں نے پورے پاکستان کی بدنامی کی، آج وہ گڑی کا ذکر کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ہار چرائے تھے، اس ملک کی بے عزتی کرائی تھی انٹرنیشنل لیول پہ. پائن ایپل نہیں چھوڑا، جانمازوں تک کو نہیں بخشا، چٹائیاں تک لے گئے آپ تو شاہخانہ سے، اور یہ کہیں گے بیڈ شیٹ سب کچھ تک یہ لے گئے. اور جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، اور جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، میں ایک اور جی، جب ان کی باری ہوتی ہے تو آپ ان کو 20 25 جی دیکھیں، مجھ سے باری آواز اسی وار میں کسی کی نہیں ہے. نہیں کرنے دیں گے تقریر، یہ بھی نہیں کر پائیں گے، ورنہ ازما لے خود کو. مجھ سے باری تقریر کسی کی بھی نہیں ہے اسی وار میں، آواز کسی کی بھی نہیں ہے. ڈپٹی سپیکر صاحب، یہ 20 25 ایک گھنٹہ ہم ان کی تقریریں سنتے رہے. ابھی 2 منٹ کی بات آئی، ان کو تکلیف ہو گئی. سنیں، برداشت کریں. تھوڑا آپ بڑے، ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں، تھوڑا سا برداشت، حوصلہ رکھیں.
ابھی فنڈرین حلیف عباسی جو گیا ہے وہ پرسنل اٹیکس کر کے گیا ہے. کل ادھر خواجہ آصف جو کھڑا تھا پرسنل اٹیکس کر رہا تھا. ہم نے سنی ان کی بات, لیکن ہماری 2 منٹ کی تقریر سے ان کو جی دے کے ساری ان کے تمام کو کھڑا کر دیا ہے. یہ جو 10% کا لفظ کا ہے اس کو ایکسپنج کرتے ہیں. آپ تشریف رکھیں. ڈپٹی اسپیکر ایکسپنج ہو گیا جی, آپ تشریف رکھیں. میں تو بیٹھ جاؤں گا, مجھے نہ کرنے دیں تقریر, لیکن میں بھی پھر ان کو نہیں کرنے دوں گا. میں کل ہی کافی ہوں. کر دیا نا آخری بات ڈپٹی اسپیکر صاحب, ایک چیز عمران خان جیل میں قید ہو کر الحمدللہ وہ جیت گیا ہے, آپ لوگ ہار چکے ہیں. اگر عمران خان کی پاپولیرٹی کا آپ نے اندازہ لگانا ہے ٹھیک ہے, تو شکریہ. گراؤنڈ آپ کا, جگہ آپ کی. شکریہ.